اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم سرما مومن کے لیے موسم بہار۔ نیکیوں کے طلبگاروں کے لیے موسم سرما بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 4 بڑے بڑے اعمال اس میں بکثرت اور بآسانی کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، روزہ۔ روزے کو دین اسلام میں جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ موسم سرما میں دن چھوٹا اور موسم ٹھنڈا رہتا ہے۔ بھوک و پیاس کا احساس کم ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ موسم سرما سے فائدہ اٹھانے کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے توجہ دلائی۔ ٹھنڈی اور آسان نیکی یہ ہے کہ سردی کے موسم میں روزے رکھے جائیں۔ دوسرا عمل ہے نماز تہجد۔ تہجد اور شب بیداری نیک بندوں کا شیوا ہے۔ موسم سرما کی راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ عام طور پر نماز عشاء سے لے کر نماز فجر تک 10 گھنٹے کا طویل وقت ہوتا ہے، جو آرام اور نیند پوری کرنے کی بشری ضرورت سے کہیں زیادہ ہے۔ بندہ رات کو اگر دیر سے بھی سوئے تو بھی تہجد کے لیے بآسانی بیدار ہو سکتا ہے۔ موسم سرما کے اس قدرتی خصوصیت سے فائدہ اٹھانے کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے توجہ دلائی۔ سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جن میں وہ تہجد ادا کر لیتا ہے، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں جن میں وہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ وضو کے ذریعے گناہوں کی معافی۔ وضو اور طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ وضو کرنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ بالخصوص موسم سرما میں وضو کے ذریعے گناہوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہارے درجات بلند کر دے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سردی کی مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا۔ صدقہ و خیرات۔ سخت حاجت و ضرورت کے وقت صدقہ خیرات کی بہت اہمیت و فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ موسم سرما میں غریبوں کو گرم لباس اور لحاف وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیز ٹھنڈے علاقوں میں موسم سرما کے دوران آمدنی کے ذرائع میں کمی کی وجہ سے لوگ کھانے پینے کی اشیاء کے بھی محتاج ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ کسی مومن کے دل کو خوش کر دو، اس طرح کہ اسے لباس فراہم کر دو، یا اس کی بھوک مٹا دو، یا اس کی ضرورت پوری کر دو۔